تو میرا یعنی اللہ نے جب پیدا کیا تو میرا اللہ سے رشتہ مالک کا ہے، اس کا محبوب بھی وہی ہے، اس کے تمام ولی اللہ بھی وہی ہیں، وہ ایک ہی نور چلا آ رہا ہے، اس کی کرم نوازی ہو گئی۔ یہ مجھے گھر میں پیدا کر دیا گیا، میری برادری بھی اس نے بنا دی، میرے رشتہ دار بھی اس نے بنائے۔ آپ یہ دیکھیں حقیقی رشتہ کس سے چل رہا ہے آپ کا۔ پھر وہ تمہارے ادھر سے بھیج دیا، تم سے جدا نہیں ہے، اگر جدا ہو جائے وہ تم سے تو تم ایک ساتھ بھی رہ سکتے، مٹی کے ڈھیر بن جاؤ، مٹی کے ڈھیر بن جاؤ، وہ تم سے جدا نہیں ہے، پھر تمہارے ساتھ وہ پیار کر رہا ہے۔ پھر آج سمجھ میں ہم زندہ ہیں تو اس کی وجہ سے، ہم مریں گے تو اس کی وجہ سے، قبر ہماری اس کی وجہ سے، حشر ہمارا اس کی وجہ سے۔ یہ ہے حقیقی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عارضی رشتے یعنی ماں باپ، لیکن یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کا آدر نہ کرو، ماں باپ نے پیدا کیا، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ رب العزت کو اچھا لگتا۔ اولاد کے ساتھ ماں باپ پیار کریں تو پھر بھی اللہ کو اچھا لگتا، دونوں شکل میں اچھا لگتا۔ پھر جناب جو ہے بہن بھائیوں سے پیار کرو، رشتہ نبھاؤ، اس کو اچھا لگ رہا ہے۔ کس کو اچھا لگ رہا ہے؟ حقیقی جو مالک ہے آپ، اس کو اچھا لگ رہا ہے کہ یعنی آپ ماں سے پیار کرنا ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی وجہ سے۔ پھر ایسے باپ سے پیار کر رہے ہیں تو سبحان اللہ اس کو اچھا لگ رہا ہے۔ پھر اپنی بیٹی سے، بیٹے سے، بیوی سے، پڑوسی سے، آبادی سے، گوانڈی سے، برادری سے، جس سے پیار کرنا ہے، کریڈٹ کس کو پہنچ رہی ہے اس کو اچھا لگ رہا ہے۔ حقیقی رشتہ کس سے ہوا؟ اللہ سے۔ یہ رشتہ اللہ سے ہوا۔ یہ رشتے سارے ٹوٹ جائیں گے، ایک بھائی ہوگا، ایک باپ ہوگا، ایک بیٹا ہوگا، آپ کو کندھوں پہ لے کے جائے گا، مردہ لے چلو، مردہ میت لے چلو، کوئی عائشہ میں جا کے دفن کر دیں گے، رشتہ ٹوٹ گیا۔ پھر ویسے ہی چلتا رہے گا، بیٹی، بیٹا، بیوی، ماں، باپ، رشتہ ٹوٹ گیا۔ لیکن حقیقی رشتہ اللہ رب العزت سبحان اللہ، اور رسول اللہ کو غیر نہ جانو، بے شک، کیا سمجھے؟ غیر نہ جانو رسول اللہ کو، عین ہے، عین، وہی روپ ہے، یہی نقشہ ہے، یہی رنگ ہے، ساما ہے، یہی جو صورت ہے تیری صورت جانا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی نقشہ ہے، یہی رنگ ہے، ساما ہے، یہی یہ جو صورت ہے تیری صورت جانا ہے، تو یہ سارا اس جانا کا کھیل ہے۔ بے شک، جس شکل میں بھی دیکھو، جبھی تو تمہاری شکل ہی نہیں ملائی، جس شکل میں بھی دیکھو تو جانا نظر آئے، جانے جانا، سبحان اللہ، سونا آپ کا یار نظر آئے۔ سبحان اللہ، آج چکوالی ہو رہی تھی، سبحان اللہ، دو جنت کی بات کر رہے تھے، وہ مولوی صاحب کو پسند آئے گی آگے سمجھ میں، لیکن جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنے یار سے پیار کرتے ہیں، انہیں کسی دوزخ سے نہیں، کسی جنت سے نہیں، کسی خرافات میں نہیں پڑتے، وہ اپنے یار کو راضی رکھتے ہیں، یار سے پیار کرتے ہیں۔ دید صنم یاد صنم ان کی بات، دید صنم یاد صنم، دیدے سنم یاد سنم، دید صنم یاد صنم، دیدے سنم یاد سنم، دید صنم یاد، دیدے سنم یاد سنم، دیدے سنم یاد سنم، دیدے سنم یاد سنم، اپنے یار کو ہر وقت دیکھتے ہیں۔ عاشق زار اسے کہتے ہیں، اللہ، عاشق زار اسے کہتے ہیں، ڈھونڈتا یار کو ہر فن میں، ہر فن میں اپنے یار کو سبحان اللہ دیکھتا ہے۔ بچے کو بھی دیکھے گا تو یار اس کو نظر آ جائے گا، اللہ، کی آنکھیں کھلی ہیں، کسی بوڑھی کو دیکھے گا تو یار نظر آ جائے گا، کسی جوان کو دیکھے گا تو یار نظر آ جائے گا، کسی بوڑھے کو دیکھے گا تو یار، اور جو پیر کو دیکھے گا تو جل علی پیر شان، کو دیکھے گا تو پھر کیا عالم ہوگا بیٹے؟ اس کو کہتے ہیں نسبت۔ نسبت ہے تو آپ کی سب کچھ ہے، ایمان ہے۔ جس بندے کا مرید ہونے کے بعد اپنے پیر سے پیار نہ ہوا، اس سے وفا نہ کری، سمجھے وہ ابھی بے ایمان ہے۔ بے شک، بے شک، ایمان کا علاج کرے، مرشد کے پاس آئے جائے، ان سے پیار کرے، کیا سمجھے؟ یہ میرا سبق ہے، صرف اتنی سی بات، میں اس پہ پورا دن بول سکتا ہوں۔ آمین، بے شک، اللہ پاک نے مجھے طاقت دی ہے، میرے مرشد کی طاقت ہے، میں پورے دن میں بول سکتا ہوں، لیکن میں صرف عقیدت کی بات بتائی ہے آمین، کہ عقیدت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ہم نے کسی کے گھر جانا ہے
پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی عقیدت ہے. ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں, جی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. اگر اس کے اندر یہ ذوقی نہ ہو, اس کے اندر یہ شوقی نہ ہو, تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے تو گھر اللہ کے فضل و کرم سے بیلا لگا سبحان اللہ. مولا صابر پاک کے صدقے کسی وقت فرصت نہیں ہوتی. اپنا ٹائم ہم نکال کر رہے ہیں, وہ مربع پھر رہا ہے. کیسا مرید بے ذوق, بے ذوقی کہیں پہ بھی دیکھو اس کے گھر قدم کاٹ دو. جی مجھے اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی, میں نے پیچھے جانا ہے, میری ہر چیز پڑی ہوئی ہے, آئی سمجھ میں میرا سلسلہ پھر میرا تو کام پڑے ہے, فرصت ہی نہیں ہے بھیا. تو یہ کام غلط ہے. جی کہ بدعقیدے بندوں کے گھر نہیں جانا. پہلے کہنا اپنی عقیدت درست کرو. جی کیا سمجھے؟ اب لے آئیں گے مجھے تو کنجوانی سے لے کے آئیں گے. ہاں جی. آئی سمجھ میں کم از کم خرچہ ہوگا, تین گاڑی کا کرایہ دیں گے, کبھی اگر آئیں گے. اور ایسے بندے کی نہ فوتگی نہ موتگی نہ کوئی چیز, جس کے پاس عقیدت نہیں. میرا اعلان ہے یہ, سن لو. بھائی صاحب یہ میرے بڑے کو بھی یہی اعلان. ہاں جی. میرے بڑے بھی اس چیز کو لالچ نہیں کرتے. احمد خان گادی نے 50 تولے کا ہار ڈالا. آگے سے میں سستے کے زمانے میں آج کا ایسے 20 لاکھ بھی نہیں ہوگا, 7,000 روپیہ ایسے شرینی کا پیش کیا. آگے سمجھ میں 50 تولے کا ہار سونے کا ڈالا. انہوں نے فرمایا احمد خان تو نے یہ دے دیا؟ ہاں حضور. ارے احمد خان تو نے ہمیں دے دیا؟ ہاں حضور. احمد خان تو نے دے دیا. 3 بار اقرار لیا. آپ نے فرمایا کیچی لیا, کیچی لیا, کیچی لیا. جب مسجد میں اعلان کرا دے یتیم اور بیوہ بچے, یتیم عورتیں آ جائیں, ٹوٹے ٹوٹے کر کے میرے دادا حضور شاہ محمد عارف حسن قطب القطب رحمۃ اللہ علیہ, قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ, کاٹ کے کیچی سے سب کو تقسیم کر.